میں بات کر رہی ہوں رجب بٹ کی۔ فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، بس ایک کن پر ہی تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں میں نے۔ رجب بٹ جو ایک فیمس یوٹیوبر ہے جو ملینز آف فالوئنگ رکھتا ہے، جب دیت کا بدلہ ہے تو پھر کسی کی عزت اچھالنے کا بدلہ کیوں نہیں ہے؟ رجب بٹ پہ پرچے پہ پرچہ، پرچے پہ پرچہ، پرچے پہ پرچہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی مشہور ہونے کی کوشش نہ کرے، کوئی اپنی فالوئنگ بڑھانے کی کوشش نہ کرے؟ پاکستان میں جہاں کوئی شخص مشہور ہو وہیں آپ اس پر جو ہے وہ لان تان کرنا شروع کر دیں۔ اسی نماز کی بے حرمتی ایک ٹک ٹاکر نے کی ہے، وہ نظر نہیں آتی وکیل صاحب کو؟ پہلے سارے کہاں تھے؟ پہلے کدھر سوئے ہوئے تھے؟ پہلے یہ جو ہے وہ کیس اور یہ پرچے کیوں نہیں ہوئے؟ شادی کے بعد ہی یہ سارے مسئلے کیوں ہوئے؟ رجب بھائی آپ اپنا ہاتھ دکھا لیتے یا اپنا ذائچہ بنوا لیتے تو میرا خیال ہے یہ مشکلات جو ہے وہ آپ کو نہ جھیلنی پڑتی۔ فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، بس ایک کن پر ہی تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں میں نے۔ یہ اللہ کے معاملات ہیں، جو عزتیں دیتا ہے، جو ذلتیں دیتا ہے، جو عروج دیتا ہے، جو زوال دیتا ہے، یہ اللہ دیتا ہے، بندہ نہیں کسی کو کچھ دے سکتا۔ عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی اللہ جسے چاہے عزت دے اور اللہ جسے چاہے ذلت سے نواز دے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ جسے اللہ عزت دے، تمہاری کیا مجال کہ تم اس کو جو ہے وہ بے عزت کر سکو اور اس کے لیے پریشانیاں جو ہے وہ کریٹ کر سکو۔ لیکن ہم کرتے ہیں، ہم انسان ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے، ہم یہاں پر انسانی طور پر زندگی گزارنے کے لیے ایفرٹس نہیں کر رہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پر لگے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں رجب بٹ کی۔ رجب بٹ جو ایک فیمس یوٹیوبر ہے جو ملینز آف فالوئنگ رکھتا ہے، دنیا بھر کے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کا فیملی ولاگ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اس کی ماں کے ساتھ اس کے معاملات، اس کا پیار، اس کے گھر، چیزیں، یہ سب چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں۔ رجب بٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں رجب بٹ کو نہیں جانتی۔ میں رجب بٹ کو اتنا ہی جانتی ہوں کہ جتنا کہ وہ ایک یوٹیوبر ہے، لیکن میں صرف اتنا ضرور جانتی ہوں کہ رجب بٹ نے کم سے کم نہ تو اریانی عام کی، نہ فحاشی عام کی، نہ اس نے کوئی جو ہے وہ اس طرح کا کانٹینٹ دیا کہ جس سے بیٹھ کر جو ہے وہ آپ فیملی میں دیکھ نہیں سکتے یا فیملی جو ہے وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکتی۔ آج کل ایک وکیل صاحب جو ہے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خاص طور پر رجب بٹ صاحب کے، اور رجب بٹ جو ہے وہ اپنے کام میں مگن ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنا جو بھی کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اس کانٹینٹ کے ساتھ، دیکھیں غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے اور غلطیاں کرنے سے ہی انسان جو ہے وہ مضبوط بنتا ہے۔ اللہ نے انسان کو فرشتہ بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ جو کانٹینٹ اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ نماز کو جو ہے وہ مذاق بنایا جا رہا ہے، نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہمارے یہاں نا ایک پرابلم ہے، ہم جیسے ہی کسی سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں نا، ویسے ہی اس کو اکارڈنگ ٹو اسلام جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ کہیں پر ہم جو ہے وہ اس پہ قتل کے فتوے لگوا دیتے ہیں، کہیں پر ہم اسے جو ہے وہ اسلام سے ہی خارج کروا دیتے ہیں، کہیں پر ہم کہتے ہیں کہ اس نے اسلام کی جو ہے وہ اتنی تذلیل کی، یعنی ہم اسلام کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ اپنی ذات کا ہوتا ہے، مسئلہ اپنی حسد کا ہوتا ہے، اندر پلنے والی آگ کا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ اس کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، اس بندے نے اسلام کو جو ہے وہ غلط کہا ہے، اس نے اسلام کے جو ہے وہ تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ آپ خود کتنے اسلام کو تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ آپ خود کتنے پکے اور سچے مسلمان ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ چلیں یہی بتا دیں کہ عشاء کی نماز میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ چلیں یہ بتا دیں کہ ظہر کی نماز میں جو ہے وہ آپ پوری نماز جو ہے وہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ اور آپ یہی بتا دیں کہ سجدہ کرنے کا جو ہے وہ حکم اللہ نے کیوں دیا؟ چلیں مجھے یہی بتا دیں نماز میں، وہ صاحب بتا دیں جو ایک نماز کو جو ہے وہ معاملہ بنا کر پوری دنیا میں انہوں نے ایک تماشا بنایا اور حسد کا شکار ہو کر جو ہے وہ رجب بٹ جیسی ایک جو ہے وہ یوٹیوبر کو جو ہے انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کیا، اس پہ پرچے کروانے شروع کیے۔ اچھا، جو رجب بٹ کے ساتھ چل رہا ہے وہی میرے ساتھ بھی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میرے پیچھے بھی چند گھٹیا قسم کے یوٹیوبرز اور گھٹیا قسم کے لوگ جو ہے وہ پڑے، اور انہوں نے جو ہے وہ میری اس بات کو کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے طوائف کی طرح ادائیں نہیں دکھا سکتی، اس چیز کو معاملہ بنا کر مجھ پر کیس کر دیا، اور وہ کیس چل رہا ہے، اس کیس کو جو ہے وہ پرسیو کیا جا رہا ہے۔ اب وہ اس کیس سے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں کیونکہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے سجو سنورو، اس کو جو ہے وہ ادائیں دکھاؤ،
تو میں نے کیا اپنے پاس سے تخلیق کر لی یہ بات؟ تو پھر اگر آپ کو جو ہے وہ طوائفوں سے اتنی پرابلم ہے تو پھر طوائفوں آپ کے معاشرے کا حصہ طوائف کیوں ہے؟ پھر مرد جو ہے وہ طوائف پروڈیوس کیوں کر رہا ہے؟ مجھے تو اگر دلائل دینے کا موقع ملتا عدالت میں تو میں ضرور دیتی، اور میں ان عورتوں کو بھی جو ہے وہ جواب دیتی جو میرے پیچھے پڑھ کے جنہوں نے جو ہے وہ یہ سلوک کیا. لیکن ابھی بھی میرے کیسز چل رہے ہیں، میں نے بھی کیس کیے ہوئے ہیں اور بھی کیسز جو ہے وہ میں جھیل رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میں جھیلتی رہوں گی. اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہی شخص کوئی مشہور ہوتا ہے اس سے حسد کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مولا علی کا قول ہے کہ حق اور سچ پہ قائم شخص کے دشمن نہ ہو تو وہ مومن ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کے لیے مشکلیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنے والوں کے لیے مشکلیں ہیں. اسی نماز کا مذاق ایک ٹک ٹاکر نے اڑایا ہے، اسی نماز کی بے حرمتی ایک ٹک ٹاکر نے کی ہے. وہ نظر نہیں آتی وکیل صاحب کو کہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں؟ جو دوسروں پر کیچڑ اچھالتی پھر رہی ہے، جو دوسروں کو جو ہے وہ گندا کرتی پھر رہی ہے، اس کو بھی تو کٹہرے میں لے کے آؤ. اس نے نماز کا مذاق اڑایا ہے، اس نے نماز کی جو ہے وہ بے حرمتی کی ہے، تذلیل کی ہے، اس پہ بھی پرچہ کرواؤ. اس پہ کیوں نہیں پرچہ کرواتے؟ کیونکہ وہ ایک عورت ہے اور آپ ایک عورت کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، آپ مرد کے ساتھ جو ہے وہ لڑ سکتا ہے. یہ کون سی جو ہے وہ شجاعت اور بہادری ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. ایک عورت جو ہے وہ عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے، مرد کا دشمن بنا ہوا ہے. پاکستان میں عجیب ٹرینڈ جو ہے وہ آن ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رجب بٹ پہ پرچے پہ پرچہ جو ہے وہ چل رہا ہے. کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی مشہور ہونے کی کوشش نہ کرے، کوئی اپنی فالوئنگ بڑھانے کی کوشش نہ کرے؟ پاکستان میں جہاں کوئی شخص مشہور ہو وہیں آپ اس پر جو ہے وہ لان تان کرنا شروع کر دیں، وہیں اس کے کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں. بھائی اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو وہ معافی مانگ رہا ہے. میں نے اس کی معافی کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. اس نے معافی مانگ لی تو رب بھی معاف کر دیتا ہے. تم کون سی کھیت کی مولی ہو جو تم معاف نہیں کر سکتے؟ انسان معاف نہیں کرتا. انسان کیا ہے؟ خدا بنے ہوئے ہیں آپ لوگ، نعوذ باللہ. آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں قانون ہے اور آپ قانون کو جو ہے وہ جس طرف مرضی لے جا کر جو ہے وہ جس میں مرضی اپلائی کرتے پھریں گے. غلط ہے میرے بھائی. شہرت کمانے کا غلط طریقہ ہے. رجب بٹ پہ پرچہ کرا کے تم اس کو اور شہرت دے رہے ہو، اس کو تم نے اور مشہور کر دیا، اس کو لیڈر بنا دیا. یہی تو غلطی ہے. جو کسی کے پیچھے پڑتا ہے نا، حسد کا شکار ہوتا ہے، اسے یہی بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جس کے تم پیچھے پڑے ہو، جس پہ تم پرچہ کرا رہے ہو، جس کو تم جیل کرا رہے ہو، اس کو تم نے لیڈر بنا دیا ہے. پاکستان میں لیڈر بنتا ہی جیل میں جا کے ہے. کیسی بات ہے؟ تو آپ نے تو اس کی فین فالوئنگ میں اور اضافہ کر دیا. تو میرے بھائی کوئی اور طریقہ اخذ کرو ہٹ ہونے کا سوشل میڈیا پر. کسی پہ لان تان کر کے، کسی کو پریشان کر کے، کسی کو تکلیف اور اذیت کا شکار کر کے یہ حرکتیں نہ کریں. رجب بٹ کی بات نہیں ہے، بات فیمس ہونے کی ہے، بات اس کی فالوئنگ کی ہے، بات اس کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کی ہے. میں رجب بٹ سے بھی یہ بات کروں گی کہ دیکھیں رجب بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ بہترین سے بہترین کانٹینٹ پروڈیوس کریں. اگر آپ نے فیملی ولاگنگ کرنی ہے تو پھر ایک ہماری نوجوان نسل کو اہم پیغام جانا چاہیے. اس میں یہ نماز کے معاملات اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا اور سوچنا ہے. لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اسے شیر کا بچہ گفٹ آتا ہے تو اس کو جیل کروا دیتے ہیں. اور جب سے اس بیچاری کی شادی ہوئی ہے تم لوگوں نے اس کو جو ہے وہ پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا ہے. کیا چاہتے ہو؟ کیا کوئی کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے؟ کوئی اور چیز تو نہیں چل رہی دماغوں میں کہ اس کو اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ ہی نہیں کرنے دے رہے، اس کو شادی کی اچھی زندگی جو ہے وہ انجوائے نہیں کرنے دے رہے؟ ذرا سی جو ہے وہ کوئی بات ہوتی ہے، شیر کا بچہ گفٹ آیا جیل ہو گئی، فلانے جو ہے وہ چیز آئی گفٹ جو ہے وہ جیل ہو گئی. اب جو جن نماز کا کانٹینٹ اٹھا لیا، اس کی اتنی پرانی ویڈیو اٹھا کر اس پہ تماشا شروع کر دیا. پہلے سارے کہاں تھے؟ پہلے کدھر سوئے ہوئے تھے؟ پہلے یہ جو ہے وہ کیس اور یہ پرچے کیوں نہیں ہوئے؟ شادی کے بعد ہی یہ سارے مسئلے کیوں ہوئے؟ اگر رجب بھائی آپ اپنا ہاتھ دکھا لیتے یا اپنا ذائچہ بنوا لیتے تو میرا خیال ہے یہ مشکلات جو ہے وہ آپ کو نہ جھیلنی پڑتی. بہرحال یہ مشکلات ہی مضبوط آدمی بناتی ہیں، یہ مشکلات ہی ثابت کرتی ہیں کہ آپ کتنے سچے اور کھرے ہیں اور لوگوں کی جیلسی کا کیا عالم ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں. میں آپ کے نہ ساتھ ہوں نہ میں آپ کے خلاف ہوں. میں حق اور سچ کی بات کرتی ہوں. مجھے جو لگا میں نے وہ اپنے جو ہے وہ ویلاگ میں یہ بات کی، اور مجھے لگتا ہے کہ اب معاشرے کو بدل جانا چاہیے. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا بند کر دو. جو مشہور ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ. اس کے ساتھ جڑ کر تمہیں جو شہرت ملے گی وہ اس کے خلاف جانے سے نہیں ملے گی. اس کے خلاف جانے سے تمہیں نفرت ملے گی اور تم نفرت سمیٹو گے. یہ جو تم نیگیٹیوٹی کی جو پرموشن حاصل کرنے کے لیے تل پڑے ہو نا، یہ اینڈ ٹو اینڈ تمہیں جو ہے وہ ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں دبو دے گی. اس لیے دوست بناؤ، دشمنیاں مت کرو. ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، مسلمان ہیں. ہم ایک دوسرے پہ کیس کریں گے، ہم ایک دوسرے کو ذلالت کی زندگی جو ہے وہ دیں گے تو ہم ایک دوسرے کے دشمن قرار دے دیے جائیں گے. دشمنی کے لیے تو کافر ہیں. دشمنی تو ہم نے کافروں سے لگانی تھی. ہم نے تو جو ہے وہ اپنے آپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے دشمنی تھوڑی لگانی تھی.
لیکن کیا ہے کہ حسد کی آگ میں جل کے ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ہم اتنے گر چکے ہیں کہ رجب بٹ ہو, ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہو, یا کوئی بھی جو ہے وہ فیمس پرسنالٹی ہو آپ کے ملک کی, آپ کے جو ہے وہ پاکستان کی, آپ اس پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. لوگوں نے ہماری پاک فوج کو کس طریقے سے جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی, لیکن کیا ہوا؟ پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. اب بھی جو آپ فیمس لوگوں پر گند اچھالنے کا یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. میری FIA سے بھی ریکویسٹ ہے, میری بڑے بڑے اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرے, ایسے بندے کی جو اتھینٹک ہو اور جو پراپر طریقے سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ عوام میں جس کی فین فالوئنگ ہو, جس کی عزت ہو, جس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, جو کر رہا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ادارے کھڑے ہوں, اس کے خلاف ریاست کھڑی ہو, اس کے خلاف جو ہے وہ ریاست پرچہ دے. جو کسی کو جو ہے وہ اس طرح تنگ کر رہا ہے, کسی کی اتنی فین فالوئنگ ہوتے ہوئے, آپ کے پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں ہم آپ کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں. اگر ہم پر ہی جو ہے وہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی تو پھر جو ہے وہ آپ اپنے پاکستان کو گندے لوگوں سے ہی ریپرزینٹ کریں گے. پھر اچھے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ کام نہیں کریں گے اور اچھے لوگ جو ہے وہ ملک پاکستان میں رہنا نہیں چاہیں گے. تو میری اپنے اداروں سے یہ گزارش ہے, ریکویسٹ ہے کہ ہمت پکڑیں, حوصلہ پکڑیں, اور جو بھی کریڈیبل بندے کے خلاف جو ہے وہ سازش کرتا ہے یا اس کے خلاف جو ہے وہ غلط بات کرتا ہے یا کوئی ویڈیو بناتا ہے, تو ان کو ایسی لتر پریڈ کریں ان کی کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں. ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو ہے وہ قانون ان کی کوئی گھر کی لونڈی نہیں ہے, قانون ان کے گھر کی جاگیر نہیں ہے کہ جس کو یہ استعمال کر کے جو ہے وہ کسی پر بھی اپلائی کریں گے اور کسی بھی پرچے کروا دیں گے. کتنا آسان ہے پرچے کروانا لوگوں پر, جس پہ مرضی جو ہے وہ پرچہ کروا دو جھوٹا, جس کو مرضی جو ہے وہ جھوٹے کیس میں پھنسا دو کہ اس نے توہین یہ جو ہے وہ رسالت کی ہے, اس نے توہین مذہب کی ہے, اس نے توہین جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر دی ہے. کریکٹر اسیسینیشن پہ تو آپ سزا دیتے نہیں. جب دیت کا بدلہ ہے تو پھر کسی کی عزت اچھالنے کا بدلہ کیوں نہیں ہے؟ جب دیت کا بدلہ اسلام دیتا ہے تو کسی کی عزت اچھالنے کا بدلہ جو ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ دوسرے کو بھگتنا کیوں نہیں پڑتا؟ جس کا دل چاہتا ہے وہ دوسرے کی عزت اچھال کے نکل جاتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے وہ اس کو بدنام کر کے جو ہے وہ نکل جاتا ہے. آخر کب تک ہم جو ہے وہ رجب بٹ کی طرح اس طرح پرچے بھگتتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہمارے ملک کے فیمس ترین لوگ جو ہیں وہ ان حاسدین کا شکار ہوتے رہیں گے؟ جب تک پراپر قانون نہیں بنے گا, جب تک قانون بنانے والے ادارے جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے جن کے ساتھ دنیا کھڑی ہے, جن کو دنیا سننا اور دیکھنا چاہتی ہے, جب تک ہمارے ادارے ان کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, تب تک یہ حاسدین اور یہ غلیظ لوگ جو ہے وہ اسی طرح ہمارے راستے میں آ کر کھڑے ہوتے رہیں گے اور ہمارے خلاف جو ہے وہ سازشیں پلان کرتے رہیں گے.